بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں ہے، اور حصہ سوم میں مقصد سابع پڑھ چکے، مقصد ثامن میں ہے۔ مقصد ثامن تعارض ادلہ و امارات کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ہم پچھلے درس میں یہ پڑھے کہ بھائی یہ جو مرجحات پائی جاتی ہیں، کیا ان مرجحات کو ہم ترجیح دیں گے بعض کو بعض پر، جس کی وجہ سے ایک حدیث فعلاً حجت ہو جائے گی، یا اس طریقے سے نہیں ہے؟ پھر یہ کہا گیا کہ مرجحات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض ایسی مرجحات ہیں جو سندی لحاظ سے مرجح بنتی ہیں، بعض ایسی مرجحات ہیں جو جہت کے لحاظ سے مرجح بنتی ہیں۔ اب اگر ہم کہیں گے کہ شارع نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ صاحب مزیت کو آپ ترجیح دیں، پھر تو نتیجے میں دوسری ٹکرائے گی نہیں، نتیجے میں دوسری حدیث کو لینے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ مرجحات کے حوالے سے پھر ایک اور بحث اس طریقے سے چلتی ہے کہ اگر ہم اکتفا کریں وہ جناب مرجحات منصوصہ پر، تو پھر تو حدیث کے لحاظ سے مناسب رہے گا، کیونکہ مقبولہ اور مرفوعہ جناب جو ہے یہ دونوں دلالت کر رہی تھیں کہ جناب یہ مرجحات ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آیا ان مرجحات میں ترتیب کو مد نظر رکھا جائے گا یا ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں بظاہر یہ دونوں حدیثیں، مقبولہ ابن حنظلہ والی اور مرفوعہ، یہ دونوں صرف اور صرف مزایا کو بیان کرنا چاہتی ہیں، ترتیب کو مد نظر نہیں رکھتی۔ البتہ جب بھی چند چیزوں کو بیان کریں گے تو بیان کرنے میں تو ترتیب ہوگی، لیکن عملی طریقے سے کہ پہلی کا پہلا نمبر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے مرجح کی نوبت آئے گی، اس قسم کی کوئی بات یہ نہیں کریں گی۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر دونوں احادیث مرجحات کے لحاظ سے ایک جیسی ہوں گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ ہم اطلاقات تخیر کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ہم مرجحات کو ترتیب والا مانتے ہیں تو پھر تخیر تک نوبت۔ عبارت میں مصنف صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا لَوْ قِيلَ، لیکن اگر کہا جائے بالاقتصار علی المزایا المنصوصہ، کہ اکتفا کیا جائے ان مزیتوں پر، ان مرجحات پر جو نص میں ذکر ہوئی ہیں، جن کے بارے میں احادیث آئی ہیں، فَلَّهُ، تو پھر اس ترتیب کے لیے وجہ بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ کیوں؟ لما یتراء من ذکرہا، اس لیے کہ وہ چیز کہ جس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ان مرجحات کو ذکر کیا گیا ہے مرتباً ترتیب کے ساتھ، بعض کو بعض پر مقدم کیا گیا ہے۔ کہاں پر؟ فی المقبولہ والمرفوعہ، مقبولہ میں، مقبولہ جو ابن حنظلہ والی تھی، اور مرفوعہ حدیث کو مع امکان ان یقال، کہتے ہیں کہ لو قیل، اگر ایسے کہا جائے، ابھی قیل و قال کی بات ہے، ساتھ میں ممکن ہے ان یقال کہ کہا جائے، کیا کہا جائے کہ نہیں بھائی کوئی ترتیب نہیں ہے ان مرجحات میں، بلکہ ہم ان پر کسی پر بھی اکتفا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ان ظاہر، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے، کونہما، کہ یہ دونوں حدیث مقبولہ اور مرفوعہ کسائر اخبار ترجیح، دوسری ترجیح والی اخبار کی طرح ہیں۔ کس حوالے سے؟ بصدد بیان ان ھذا مرجح وذاک مرجح، یہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ یہ بھی مرجح ہے، وہ بھی مرجح ہے، لیکن قصد ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ولذا اختصر پڑھیں گے تو فائل ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی۔ اکتفا کیا گیا ہے فی غیر واحد منہا، بہت ساری اخبار میں علی ذکر مرجح واحد،
फ़कत एक ही मरजह को जो है क्या है वो ज़िक्र किया गया है। व इल्ला, लेकिन अगर मुरज्जहात की तरतीब मद्देनज़र होती तो क्या है, लज़िम तक़यीद जमीहा, फिर तो लाजिम था कि इन तमाम अखबार को कैद लगाया जाए, अला कसरतहा, जबकि ये अखबार भी ज़्यादा हैं, बेमा फिल मकबूला, जो मकबूला में कहा गया था। मकबूला में कहाँ कहा गया, वहाँ पर ये कहा गया था कि अगर पहले वाला मुरज्जह नहीं होगा तो दूसरे तक नौबत आएगी। वह हुआ बईदुन जिद्दन, कहते हैं ये इस किस्म की तक़यीद लगाना अहादीस को ये इंतहाई बईद है, इस किस्म की आप कैद नहीं लगा सकते हैं। हो उसके बाद फिर फरमाते हैं कि जनाब व अलैहि, जब आपने इस बात को मद्देनज़र रखा कि तरतीब ज़रूरी नहीं है, फ़मता वुजिद फ़ी अहदिहिमा, जब उन दो अहादीस में से किसी एक में पाया जाए क्या, मुरज्जिहुन, कोई मुरज्जिह, व फिल आखर, और दूसरी हदीस में आखिर मिनहा, उन मुरज्जहात में से दूसरा मुरज्जिह पाया जाए, तो कानल मरजह हुवा इतलाक़ात तख़यीर, क्योंकि मुरज्जहात में बाज़ को बाज़ पर तरजीह हम नहीं देते, तो मुरज्जिह तो दोनों में है, वहाँ पर हम इतलाक़ात तख़यीर की तरफ जाएंगे। वला कज़ालिक, और इसी तरीके से तख़यीर की नौबत नहीं होगी अलल अव्वल, अगर हम मुरज्जहात में तरतीब के कायल हो जाएं, बल्ला बुद्ध, बल्कि ज़रूरी है, मिन मुलाहज़त तरतीब, कि तरतीब को मद्देनज़र रखा जाए। हो, तरतीब को मद्देनज़र रखा जाए यानी क्या, इसका मतलब ये है कि जब तरतीब है तो फिर हम कहेंगे जिसका मुरज्जह कवीतर है उसको पहले मानेंगे, इल्ला इज़ा काना फ़ी अर्ज़िन वाहिद, मगर ये कि दोनों मुरज्जिह जो है स्टार्ट आ जाता है क्या? तो शंका कहीं करता बोल चाहे हंगारू चला जाए इस बार क्या? खान खाना सुखी है वो घी पियो मारे छणबाद आ खबर पहुंची गई हाणे 3-4 आया पोखन थिया खणिया वाला तो बता 2 मिनट पे पाना भाई 7 मिनट बाबा 6 सेकंड याद कजो कोई 10 शिकार करे बाबा बुधना नहीं मत पांजो छी हो जाए मत पांजो छी हो जाए टेंशन कोने मरे ना पे बस मुझे था मैं फिलहाल गाड़ी जेरे चौंद गोड़ा लेती पानी में हवा में आज जगह में दस खड़ी आपने मैंने कपड़ा में दे अटोल मुंह पर कपड़ा में दे हाथ दे अटूट जे दे फुंगा माने फुंगार लगे जैसे ये मुल्कन में लगे और वो मस्त बाकी टिक्की में हम थोड़ी है ना थोड़ा कोड़ो होती है ना अल्लाह नहीं शुरू कर चुप हेलो कितने हो याद था क्या मिला ना कितने हो बस कितने हो इतने हां कोई तो उस पर हाल जीते देते वाई इतना बड़ी चाहिए ना उन्हें मायना में बड़ा वाई ठीक है।
تو جب ہم نے کہا کہ مرجحات میں اگر ہم ترتیب کے قائل نہیں ہیں تو تخیر ہوگی، اور اگر ترتیب کے قائل ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم جو قوی تر مرجح ہوگا اسی کو لے لیں گے۔ وَقَدْ انْقَدَحَ بِذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، بذالک یہ جو ہم نے بیان کیا کہ کوئی ترتیب مرجحات میں نہیں ہے، ان حال المرجح الجہتی، بتحقیق کہ وہ مرجح جو جہت کا سبب بنتا ہے، مثلا جہت صدور کا سبب بنتا ہے، کہ یہ حکم مولا نے، میرے امام نے بیان واقع کے لیے بیان کیا تھا، تقیہ کے لیے بیان نہیں کیا تھا۔ خوب حال و سائر المرجحات، فرماتے ہیں کہ مرجح جہتی کا بھی دوسرے مرجحات، بعض اعاظم المعاصرین، بعض ہمارے ہم عصر بزرگوں نے، ان کا نام جو ہے شرح میں لکھا ہے شیخ حبیب اللہ رشدی اعلی اللہ درجتہ، البتہ موافق ہو یا مخالف ہمیں اخلاقی پہلو کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہاں بھی ان کے لیے جو ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا درجہ بلند کرے۔ تو کیا انہوں نے فرمایا ہے؟ ولا لتقدیم غیرہا، وہ فرماتے ہیں اور کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم مقدم کریں غیرہا مرجحات صدوریہ کو علیہ اس مرجح جہتی پر، کما یظہر من شیخنا، جیسے کہ یہی چیز ظاہر ہوتی ہے ہمارے شیخ علامہ اعلی اللہ مقامہ، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کرے۔ یہ شیخ صاحب سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد جو ہے کہ جناب شیخ انصاری ہے۔ کو قال، شیخ انصاری نے فرمایا ہے، اما لو زاحم ترجیح بصدور، اگر مزاحمت کرے، ٹکراؤ رکھے ترجیح صدوری کس کے ساتھ؟ ترجیح من حیث جہت صدور، جہت صدور کے ساتھ، پہلی والی صرف ترجیح صدوری ہے اور دوسری جو ہے کہ جہت صدوری ہے۔ خوب بین کان الارجح صدورا، مثلا وہ حدیث جو صدور کے لحاظ سے زیادہ ترجیح رکھتی ہے وہ موافقا للعامہ، وہ اہل سنت کے موافق ہے۔ خوب، اور جو مخالف ہے وہ صدور کے لحاظ سے ضعیف ہے، فظاہر تقدیمہ، پھر ظاہر یہ ہے کہ مقدم کیا جائے گا کس کو؟ جو ارجح صدوری ہے، علی غیرہی، غیر صدوری پر، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْعَامَّةِ، اگرچہ جناب وہ ضعیف جو ہے وہ مخالف عامہ ہو، بناءً یہ بنا رکھتے ہوئے کہ اللہ تعلیل ترجیح، کہ ترجیح کی علت بیان کی گئی ہے بمخالفت العامہ، عامہ کے مخالفت کے ساتھ۔ کیوں؟ بے احتمال تقیت فی الموافق، احتمال ہے کہ وہ حدیث جو موافق ہے وہ تقیہ رکھتی ہو، خوب تقیہ کی وجہ سے ہو، لأن هذا ترجیح ملحوظ فی الخبرین، اس لیے کہ یہ ترجیح کون سی مخالف اور یہ موافق ہونا اس کو مد نظر رکھا گیا ہے بعد فرض، اس فرض کے بعد کہ صدورہما قطعا، کہ یہ دونوں حدیثیں یقیناً ائمہ معصومین سے صادر ہوئی ہیں، کما فی المتواترین، جیسے کہ دو متواتر حدیثیں ہوتی ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ائمہ سے صادر ہوتی ہیں، او تعبداً، یا ہمیں علم ہے کہ شارع نے ہمیں پابند بنایا کہ دونوں حدیثوں کو مانے، کما فی الخبرین، جیسے کہ دو خبریں ہیں جس میں عدل حجیت پائے جاتے ہیں، بعد عدم امکان تعبد بصدور احدہما، جبکہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں پابند بنایا جائے کہ کسی ایک کے صدور کو آپ مان لیں، وترک تعبد بصدور الآخر، اور دوسری حدیث کے جو ہے کیا ہے صدور کے آپ پابند نہ بنے۔ خوب، وفیما نحن فی، اور یہ جس بحث میں ہم یہاں پر ہیں، خوب اس میں جو ہے کیا ہم کہیں گے جناب یمکن ذالک، ممکن ہے یہ بات بمقتضی ادلت ترجیح، جب ہم عدل ترجیح کے تقاضا کو دیکھیں گے، من حیث صدور، صدور کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی صدور میں اگر ہم ایک کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ہم مرجح جہتی تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب اس بحث میں ایک اعتراض ہے ان قلت کی صورت میں جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔